جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو آپ بڑے غمگین تھے اور بے حد حزین تھے۔ ایک حدیث میں ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت اور گھڑیاں آپ پہ کون سی گزری؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، میں جب مکے والوں سے مایوس ہو گیا، قریش سے مایوس ہو گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں طائف جاؤں۔ طائف کے اندر بھی بڑے بڑے قبائل تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بنو ثقیف تھے اور تھے۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ وہاں جاؤں، ان کو جا کے دین اسلام کی دعوت پیش کروں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، اور وہ اتنی مضبوط قبائل ہیں کہ وہ قریش کا مقابلہ کر سکتے۔ حضور حضرت زید کو لے کے چل پڑے، طائف گئے۔ طائف کے تمام سرداروں کو فردن فردن ملے، سب نے انکار کر دیا اور نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آوارہ لڑکوں کو حکم دیا کہ اللہ کے پیغمبر کو طائف کے حدود سے نکال دو اور پتھر مار مار کے نکال دو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر پہ پتھر برس رہے ہیں، اور پھر حضور جیسا نازک وجود کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا، میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنی حضور کے ہاتھوں کی تلیاں نرم تھیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے سب برداشت ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک زخمی ہوئیں، پاؤں مبارک زخمی ہوئے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور پاؤں اس کے اندر جم گئے۔ وہاں سے اسی عالم میں، اسی حالت میں، پتھروں کی سرزمین پہ زخمی پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو لوگ کسی کو کہہ دینے کہ وہابی ہے یا اس کو مسجد سے نکال لیں تو بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے یہ کیا ہے، مسئلہ ہی نہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر ڈالا گیا۔ اللہ کے انبیاء کو ایک ایک دن میں کئی انبیاء کو قتل کیا گیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی جرم کے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی لیے قتل کرتے ہو، کہتے میرے اللہ کو مان لو۔ راستے میں ایک باغ تھا مکہ اور طائف کے درمیان میں، عتبہ عتیبہ کا۔ حضور نے زید کو اشارہ کیا کہ اس باغ کے اندر چلو کہ گرمی بھی ستا رہی ہے اور اب چلنے کی سخت بھی نہیں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس باغ میں کھجوریں تھیں اور انگوروں کی بیلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ اتفاق کی بات جو ہے وہ مالک جو تھے نا باغ کے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا، مرداس کو، کہ ایک پلیٹ میں کھجوریں بھی اور انگور بھی دھو کر اور ٹھنڈی سراہی پانی کی اور گلاس لے کے جاؤ، ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمارے گھر میں آئے، ہمارے باغ میں آئے۔ عرب روایات تھیں، وہ بڑے عجیب روایات کے مالک تھے۔ گھر میں آ گیا، دشمن بھی ہو اس کا احترام کرتے تھے، اور اگر کسی کو پناہ دے دی تو پھر جان لڑا دیتے تھے۔
حضور پاک کے پاؤں مبارک حضرت زید نے دھوئے، اتنے میں پانی آیا، پانی پیا، کھجوریں کھائیں، اور آنے والے نے کہا السلام علیکم۔ حضور نے دیکھا غور سے، فرمایا من این انت، کہاں کے ہو تمہیں سلام کیسے آ گیا؟ بھائی مشرکوں میں رہتے ہوئے، مشرک تو سلام نہیں کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا من نینوا، میں نینوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا، قریۃ اخی یونس، وہ بستی جس میں میرا بھائی حضرت یونس ہوتے تھے۔ نے کہا حضور آپ حضرت یونس بھی؟ فرمایا ہاں، یونس نبی تھے، پیغمبر تھے، میں بھی نبی ہوں، تو میرے بھائی تھے۔ تو مرداس نے فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا اور حضور کے قدموں کو بوسہ بھی دیا اور کہا حضور مجھے مسلمان کر۔ ایک سرزمین مکہ میں رہنے والا آدمی جس کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل ہے، نہ مواصلات ہیں، نہ ریڈیو ہے، نہ ذرائع ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ کوئی مکتبات، اس کو کیسے پتہ ہے حضرت یونس کے قصے کا؟ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا نبی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن انی کربت کربتا شدیدتا ما کربت فی حیاتی قط، اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی نا، ایسی تکلیف کبھی نہیں۔ تکلیف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی تکلیف ہو، اصل تکلیف تو روحانی تکلیف ہوتی ہے نا، کہ آپ حق کی دعوت دیں اور لوگ پتھر ماریں۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، طائف والوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کی ہے، اور پیغمبر کی توہین تو ویسے بھی کفر ہے، اور یہ تو کافر تھے، تو آپ ان کے لیے اللہ سے بد دعا کریں، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ بچے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ملک الجبال، فرشتوں پر فرشتے کی پہاڑوں پر جس کی ڈیوٹی ہے وہ حاضر ہوا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں نا تو ہم یہ دونوں پہاڑ ملا دیں اور طائف والے سارے کے سارے اس کے اندر پچھلے جائیں۔ اسی طرح کئی فرشتوں نے آگے کہا، حضور سنتے رہے، اور آخر میں جب دعا کی تو دعا یہ کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت، تیرے نبی کی شان نہیں جانتا۔ یعنی دشمن پتھر برساتے رہے، میرا مدنی پھول برساتے رہے، دشمن گالیاں دیتے رہے، اللہ کے پیغمبر ان کو اللہ کا قرآن سناتے رہے۔ یہی اسوہ انبیاء ہے، یہی اسوہ نبوت ہے، یہی طریق دعوت ہے کہ اللہ کے راستے میں مار کھاتے رہو لیکن دعا کرو۔ اب جب حضور وہاں سے واپس آئے تو راستے میں مطعم ابن عدی ملا، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ پریشان؟ فرمایا کہ میں مکے سے پریشان ہو کے گیا طائف، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ کیا ہے، اب میں واپس مکے جا رہا ہوں تو اب تو اور زیادہ جری ہو جائیں گے نا قریش کے، لے لی پناہ، مل گئے دوست، اب تو مجھے وہ اور ستائیں گے۔ مطلب نے کہا حضور آپ میری پناہ میں ہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ مطعم ابن عدی نے آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ خبردار، اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانو تمہاری مرضی ہے، ایمان نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کسی نے گستاخی کی تو پھر میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو فرمایا کہ
اس نے جو مجھ پہ احسان کیا تھا نا، اگر آج وہ زندہ ہوتا مجھے کہتا ان کافروں کو چھوڑ دو، میں سب کو چھوڑ